سمرا علمی قیلا مدرسہ تیغیا سمرا علمی قیلا حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا مدرسہ تیغیا دی مدرسہ تیغیا سمرا علمی قیلا حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا فکر و دانش کا ایک منفرد درسگاہ حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا ان سے پہلے یہاں تھی جہالت بھری توجہ ان سے پہلے یہاں تھی جہالت بھری ان کے آنے سے پھیلی یہاں روشنی یہ چمکے یہ دمکے یہ مہکے یہ فضا حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا یہ چمکے یہ دمکے یہ مہکے یہ فضا حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا بن گیا سمرا جب بن گیا سمرا جب مثل غار حرا نور اقرا کا گھر گھر پہنچنے لگا بن گیا سمرا جب مثل غار حرا نور اقرا کا گھر گھر پہنچنے لگا علم سے فیض سے دل جو روشن ہوا حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا روز و شب دینی خدمت پہ معمور ہے آج ملک کی سطح پر یہ مشہور ہے اس ادارے سے سمرا جو آگے بڑھا حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا ایک ایک شعر سننے کے قابل تھا مگر بے توجہی کا شکار ہو رہا ہے ٹائم میرے پاس ہے نہیں پٹنہ جانا ہے مجھے ایک شعر اور سنے جلدی کے ساتھ حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا تیغ اخلاقی جاری ہے ابھی مشن تیغ اخلاقی جاری ہے ابھی مشن کام کرتے ہیں شہزاد ہو مگل کام کرتے ہیں شہزاد ہو کے مگل علم روحانی جاری ہے جو سلسلہ حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا حافظ خلاق احمد کی ہے سب عطا مفتی عالم ہر کے شاہزادہ ہوا
گل کھلا، مفتی عالم ہر کے شاہزادہ ہوا، باغ اخلاق میں ایک سے ایک گل کھلا، قاری اختر رضا اور احمد رضا، حافظ اخلاق احمد کی ہے سب عطا، قاری اختر رضا اور احمد رضا، حافظ اخلاق احمد کی ہے سب عطا، نور علم و ادب کا محل عالی شان، مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے ترجمان، نور علم و ادب کا محل عالی شان، مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے ترجمان، اے حسن یہ چمن گلستان خوشنما، حافظ اخلاق احمد کی ہے سب عطا، حافظ اخلاق احمد کی ہے سب عطا، ان سے پہلے یہاں تھی جہالت بھری، ان کی آنے سے پھیلی یہاں روشنی، یہ چمک یہ دمک یہ مہک یہ فضا، حافظ اخلاق احمد کی ہے سب عطا۔ دو بات پر میرے پیر و مرشد ہمیشہ زور دیتے تھے، دو بات پر، ایک علم حاصل کرو اور دوسرا دل صاف کرو۔ بولے صحیح ہے نا؟ ایک علم دوسرا دل صاف کرو۔ میں نے بہت غور کیا حضرت ایسا کہتے کیوں تھے، تو سمجھ میں آیا، واہ یہی دو چیز ایسی ہے کہ اگر یہ ٹھیک رہتا ہے تو آدمی ٹھیک رہتا ہے۔ توجہ سے سنیں، کہا کہ جس طرح سے انسان گاڑیوں کو چلانے کے لیے کم سے کم دو پہیے لگاتا ہے، اللہ نے زندگی کے سسٹم کو اس گاڑی کو چلانے کے لیے دو پہیے عطا کیے ہیں، ایک کا نام ہے دماغ، ایک کا نام ہے دل، کہ ان دونوں کا ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی خراب ہو جائے تو انسان کی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ کہا کیسے؟ کہا اگر دماغ خراب ہو جائے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اور دل خراب ہو جائے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ دماغ خراب ہو تو پاگل ہے، دل خراب ہو تو گمراہ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ان دونوں کی اصلاح ضروری ہے، اور سنو ان دونوں کی اصلاح کیسے کیے جائیں گے؟ حضرت فرماتے تھے دماغ کی اصلاح شریعت سے کی جائے گی اور دل کی اصلاح طریقت سے کی جائے گی۔ کہا یہ ملیں گے کہاں؟ حضرت فرمایا کرتے تھے سنو سنو، شریعت کا نور یہ درسگاہ میں ملتا ہے اور طریقت کا نور خانقاہ میں ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکائی، فیضان حضور طبیب ملت، فیضان حضور اختر ملت۔ تب سمجھ میں آیا کہ حضرت نے درسگاہ بھی کیوں قائم کیا اور خانقاہ بھی کیوں کیا۔ درسگاہ بھی ضروری ہے اور خانقاہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف درسگاہ سے ہم کامیابی کی منزل پا لیں گے، صرف شریعت کی بات کرے اور طریقت کو چھوڑ دے، سمجھ جائیے گمراہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف طریقت کی بات کرتے ہیں، شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، سمجھ جائیے بھٹکا ہوا ہے۔ حضرت کی روشنی، حضرت کے تعلیم کی روشنی میں، اور یہی بزرگان دین اسلاف کا بھی حکم رہا، اور یہی اللہ اس کے رسول کا بھی حکم ہے۔ آپ توجہ سے سماعت کریں، حضرت فرمایا کرتے تھے شریعت کو چھوڑ کر کوئی طریقت کو پا نہیں سکتا، اور طریقت کو چھوڑ کر کوئی شریعت سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔
کا دونوں ضروری ہے. میں نے کہا حضور یہ دونوں نور کا پانا ضروری ہے. شریعت کہاں ملے گی؟ بولے مدرسہ میں. کہا طریقت کہاں ملے گی؟ بولے خانقاہ میں. کہا شریعت کون دیتے ہیں؟ کہا شریعت سکھانے کے لیے درسگاہ میں عالم دین ہوتے ہیں اور طریقت پڑھانے کے لیے خانقاہ میں اولیاء کاملین ہوتے ہیں. ان دونوں جگہوں پر جانا ضروری ہے. تمہیں درسگاہ بھی جانا ہوگا, تمہیں خانقاہ بھی جانا ہوگا. اگر درسگاہ میں گئے دماغ ٹھیک رہے گا, خانقاہ میں گئے دل ٹھیک رہے گا. کہا سنو سنو, انہی دل کو ٹھیک کرنا یہ اولیاء کرام کا کام ہوتا ہے. اللہ والوں نے ہمیشہ دل ٹھیک کرنے کا ہی کام کیا ہے. دل تو کسی اللہ والوں نے بنایا نہیں, مگر لاکھوں کا دل سکنڈوں میں بنا دیا ہے. حضرت میں وہ کمال تھا, سرکار طبیب ملت کی نظر میں وہ کمال تھا, وہ خوبی تھی جس پر سرکار طبیب ملت محبت کی نظر ڈال دیتے تھے, اس کا دل بھی ٹھیک ہو جاتا تھا, روح. یہ میرا تجربہ ہے, میں نے ہزاروں بار دیکھا ہے اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا. میں ایک جملہ کہوں, میری بات ختم ہو جائے, توجہ سے سنیں, ذرا محبت سے ایک بار بولیں سبحان اللہ, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دل ہی اصل ہے. کہ دل اچھا ہے آدمی اچھا ہے, دل برا ہے آدمی برا ہے, دل بہتر ہے آدمی بہتر ہے, دل بغض والا ہے آدمی بغض والا ہے, دل کینہ والا ہے آدمی کینہ والا ہے, دل مدینہ والا ہے تو آدمی مدینہ والا ہے, دل محبت والا ہے آدمی محبت والا ہے, دل حافظ قرآن ہے تو آدمی حافظ قرآن ہے, دل عالم ذیشان ہے تو آدمی عالم ذیشان ہے, دل مفتی ہے آدمی مفتی ہے, دل محدث ہے آدمی محدث ہے, دل محقق ہے آدمی محقق ہے, دل پیر ہے تو آدمی پیر ہے, اور دل مرید ہے تو آدمی مرید ہے. اتنا ہی نہیں, حضرت فرمایا کرتے تھے ارے سنو سنو, دل زندہ ہے تو آدمی مرنے کے بعد بھی زندہ ہے, اور دل مردہ ہے تو آدمی زندہ رہ کر مردہ ہے. دل کافر ہے تو آدمی کافر ہے, اور دل مومن ہے تو آدمی. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا غلامی کا ثبوت پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ بندی ہوگی, عالم دین کے سر پر تاج سری رکھا جائے گا. کیا ان کا ہاتھ حافظ ہے؟ نہیں. ان کا پاؤں حافظ ہے؟ نہیں. ان کی آنکھیں حافظ ہے؟ نہیں. ان کی زبان حافظ ہے؟ نہیں. تو پوچھتے ہیں صاحب سجادہ سے, علامہ استق رضا صاحب سے, آپ میرے پیر و مرشد کے چھوٹے صاحبزادے ہیں, ہم بڑوں کی بارگاہ میں بہت کچھ سیکھا ہے, آج کچھ آپ سکھائیے, آپ کیا فرماتے ہیں ان کا وجود حافظ ہے؟ بولے نہیں نہیں, ارے ان کے سینے میں جو دل ہے یہ دل حافظ ہے, جس کا دل حافظ قرآن ہو جاتا ہے اس کے پورے وجود کو حافظ قرآن کہتے ہیں. کہا دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, یہ خانقاہ میں بنایا جاتا ہے, اور دماغ اچھا شریعت کی روشنی ملتی ہے, حکم ہوتا ہے آنکھیں کھول کر چلو, راستہ دیکھ کر چلو, کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے, سر اٹھا کے مت چلنا, کہیں غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے. شریعت کا نور ملتا ہے تو آنکھیں کھول کر چلو, اور جب طریقت کا نور مل جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے اب تمہیں طریقت کا نور مل گیا ہے, اب آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کمال آ گیا ہے, تم آنکھیں بند کر کے چلو گے شمرا شریف میں نظر آؤ گے. جواب دے جواب دے جواب دے. کہا سبحان اللہ, ہم تیغی ہیں تیغی, ہم تیغی ہیں, اللہ کا شکر ہے فیضان سرکار سرکا ہی ملا ہے, فیضان طبیب ملت سے ہم مالا مال ہیں, ہم شریعت کا نور بھی رکھتے ہیں, طریقت ہم آنکھیں کھولنا بھی جانتے ہیں اور آنکھیں بند. یہ سب سرکار طبیب ملت کے در سے ملا ہے, یہ سرکار طبیب ملت کا کرم ہے, نظر ہے. باتیں تو بہت کہنی تھی, مزاج میرا بنا تھا, لیکن افسوس کے وقت نہیں ہے, اور اتنے مہمان آئے ہیں, ہم تو میزبان ہیں, ہم تو میزبان. آیا اس لیے تھا کہ سرکار یہ نہ کہیں کہ سب آیا غلام نہیں آیا. میں نے سوچا حضور غلام تو ہمیشہ آئے گا, اس لیے کہ غلام کا یہاں آنا ضروری ہے, اس لیے
کہ کل میدان محشر میں غلام کے پاس آپ کو آنا، یہاں آنا ضروری اس لیے ہے کہ وہاں بھی تو غلام کو آپ کے پاس جانا ہے، آپ ہی کے دامن کرم میں وہاں بھی رہنا ہے، اس لیے غلام آ گیا، اب مجھے جانا ہے دور، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس در سے جوڑ کے رکھے اور جڑ کے رہیے۔ یہ وہ در ہے جس در سے غوث اعظم کا فیضان ملتا ہے، یہ وہ چوکھٹ ہے۔ اللہ ہم سب کو سنی قادری تیغی مسلمان بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔